الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم آتِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آتِ ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تصد 70 بابا من السوء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا ربیع کا دوسرا مہینہ ربیع الاخر چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ولایت کے سرتاج، ولایت کاملہ کے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ایک شخصیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت باسعادت کا بھی دن ہے، جس پر انشاءاللہ العزیز اگلی جمعہ میں تذکرہ ہوگا. اس وقت میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی آیات کے چند ٹکڑے اور روایتیں پڑھ کر سنائے ہیں. حقیقت میں ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. انسانوں کا، کائنات کے تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا پالنہار، سب کو عدم سے وجود میں لانے والا، سب کا نظام چلانے والا، اور سب پر قدرت کاملہ صرف ایک اللہ کو حاصل ہے. وہ مالک کن فیکون ہے، وہ یعلم السر واخفی ہے. وہی اللہ بدیع السماوات والارض ہے، خالق مالک رازق اللہ ہی کی ذات ہے. اس اللہ نے جب انسان پیدا کیا اور جناتوں کو پیدا کیا اور دونوں کو مکلف مخلوق بنایا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے فیصلے سے، اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے، اپنے حکم سے مال عطا کیا. اور جس وقت پیٹ میں جان پڑی ماں کے، 4 چیزیں لکھ دی گئی: زندگی، موت، روزی، سعادت یا شقاوت. 4 مہینے کے بعد بچے کے پیٹ میں جان ڈالی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے.
4 महीना इंसान के बनने का है। 4 महीने के बाद 5 महीने दूसरे या मां के पेट में जिंदगी के साथ इंसान की नशोनुमा होती है और नाभ के रास्ते से नापाक खून फिल्टर करके खुदावंद कुद्दूस मां के पेट में बज़ाहिर ऑक्सीजन की कोई शक्ल न हो और अल्लाह अंदर निजाम करता है हयात का, जिंदगी का भी निजाम अल्लाह करता है और अंदर रोजी भी खुदा पहुंचाता है। बज़ाहिर मां का पेट कितने ही दुनिया के तेज तर्रार आले से देखा जाए तो हवा का कोई मनफज नजर नहीं आता है और गिजा का कोई तरीक नजर नहीं आता है। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से वहां रोजी भी पहुंचाता है और नशोनुमा भी हो रही है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहीं पर उसके लिए ऑक्सीजन का निजाम भी करता है। वहां 4 चीजें इंसान की जान पड़ने के साथ जिंदगी, मौत, रिज्क, सआदत या शकावत। अब दुनिया में आने के बाद इंसान रोजी के असबाब इख्तियार करता है और दुनिया दारुल असबाब है। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की जात है। अंदर में लिखी हुई रोजी का फैसला खुदा की तरफ से दुनिया में नाफिज होता है और इंसान को माल मिलता है। माल का मालिक अल्लाह है, इंसान मुतसर्रिफ है, वो खर्च करता है। अब इंफाक के 4 दर्जे हैं। एक माल खर्च करेगा ज़कात के बाबत, एक माल खर्च करेगा सखावत की बाबत, एक माल खर्च करेगा सदके के बाबत और एक माल खर्च करेगा अयाल, माँ बाप और बीवी बच्चों के नफके के बाबत। ये इंसान के माल खर्च करने के तरीके हैं। इंसान की खुद की जात पर माल खर्च होगा। इसीलिए रिवायत में फरमाया अल्लाह ताला ने तुमको माल दिया और मालदारी का असर तुम्हारी बॉडी पर खुदा देखना चाहता है। जो नेमत अल्लाह ने दी उसका असर इंसान के जिस्म पर हो, यानी अल्लाह ने दिया है तो सुन्नत और सादा लिबास इंसान के जिस्म पर हो और अच्छा कपड़ा पहने, ये अल्लाह को पसंद है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अला अब्दी। अल्लाह अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखना चाहता है और अल्लाह जमील है और जमाल अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसका मतलब करोड़पति इंसान है लेकिन बिल्कुल लाउबालीपन की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उससे नाराज होते हैं। उसका लिबास ढंग का होना चाहिए, उसकी जूती ढंग की होनी चाहिए, उसका खाना पीना एतदाल के साथ होना चाहिए, इसराफ और तब्दील से बचकर। ये अल्लाह को पसंद है। ठीक इसी तरह इंसान का अपनी बीवी पर खर्चा करना, इंसान का अपनी औलाद पर खर्चा करना, इंसान का अपने माताहत गरीब माँ बाप पर, रिश्तेदारों पर खर्च करना, ये इंफाक का सबसे ऊंचा दर्जा है। खुद की जात पर, खुद के माँ बाप पर, खुद की औलाद पर, खुद के खानदान के लोगों पर वब्दा बिमन ताउल, खर्च करने की इब्तिदा अपने अयाल से करनी चाहिए, लेकिन हद में रहकर। इसराफ न हो, फुजुल खर्ची न हो, ऐसा लिबास न पहना जाए जिससे तकब्बुर टपके, ऐसा लिबास न पहनाया जाए जो जहन्नम की आग को भड़काए। रिवायत में है मन अस्फल मा अस्फल मिनल काबैन फहुव फिन्नार। अपने टखने के नीचे पाजामा लटका लिए, ये आग में है। मन अस्फल मा अस्फल मिनल काबैन फहुव फिन्नार। रिवायत में साफ साफ है, बुखारी में रिवायत है।
جس نے اپنا پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکا دیا، جتنی دیر پاجامہ لٹکتا ہے ٹخنے سے نیچے وہ آگ میں ہے، وہ جہنم میں ہے، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو روایت کی وجہ سے انسان کے لیے انتہائی خرابی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے من جر ازارہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تکبر کے مارے اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح کھانے میں سادہ اور سنت کھانا انسان کو کھائے، روزانہ مرغن کھانے کی عادت نہ بنائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھنی ہوئی مرغی کا گوشت کھایا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ، پوری لائف میں ایک مرتبہ بھنی ہوئی مرغی کا گوشت پیش ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے تناول فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح مکان مضبوط ہو، گرمی سردی سے حفاظت کا باعث ہو، انسان کو پردے کے کاموں میں معین اور مددگار ہو، یہ انسان کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ انفاق کا پہلا درجہ انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں اعتدال، مکان میں، کپڑوں میں، کھانے میں، اولاد کی تربیت میں، بود و باش میں، ہر چیز میں۔ پھر اب خرچ کرنے کے انسان اور اس کے عیال کے بعد 3 پرکار ہے۔ پہلا تو زکوٰۃ ہے، جس کی تفصیلات ہم سن چکے ہیں۔ کل مال کا 40واں حصہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ایک مال کی متعینہ مقدار پر مقررہ مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے مستحق کے زکوٰۃ اور صدقہ کو دے دینا، اس کو تو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ 40واں حصہ یعنی 39 روپے خود رکھے، 1 روپیہ اللہ کو دے دے، 100 روپے میں سے 97.5 خود رکھے، آدھی اللہ کو دے دے، سال میں 1 مرتبہ، کل نصاب پر 40واں حصہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال نامی میں نصاب معین پر مقررہ مدت گزر جانے پر ادا کر دینا، اس کو تو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ صدقہ کا ہے۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کو لے لیتے ہیں، غریب بھی لے لیتا ہے، مستحق نہ ہو وہ بھی لے لیتا ہے، ہیلے بہانے کر کے بھی لے لیتا ہے۔ لیکن یوں کہو کہ یہ صدقے کا ہے تو کہ میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں، حالانکہ مانگ کر کھاتا ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، لیکن اس کے باوجود یوں کہتا ہے کہ صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ صدقہ یہ للہ کا حکم رکھتا ہے۔ اب صدقہ کے درجات ہیں، اگر منت کا صدقہ ہے تو زکوٰۃ کا حکم رکھے گا، اور وداؤٹ منت ہے تو یہ للہ کا حکم رکھے گا۔ منت کا صدقہ کیا مطلب؟ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے ہم 1000 روپے اللہ کے لیے صدقہ کروں گا اور کامیاب ہو گیا، اب یہ منت پوری ہو گئی، لہذا اس کو دے دینا زکوٰۃ کے حکم میں جائے گا۔ اگر میرا بیمار اچھا ہو گیا اور گھر سلامت آ گیا تو اللہ کے لیے 10,000 روپے دے دوں گا، اور اس کے بیمار کو خدا نے صحت دے دی اور وہ گھر سلامت آ گیا، اب یہ 10,000 روپے نکالنا واجب ہے، اور یہ انہی کو دے سکتا ہے جو زکوٰۃ کھا سکتے ہیں۔ لیکن صبح میں ہم گھر سے نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کی نیت سے، اپنی آبرو کی حفاظت کی نیت سے اور اپنی جان کی سلامتی کی نیت سے 10 روپے فقیر کو دے دیے یا 10 روپے ایک جگہ گلے میں ڈال دیے، اس کو صدقہ کہتے ہیں، یہ للہ کے حکم میں ہے۔ کوئی دن یا رات مسلمان کی ایسی خالی نہیں ہونی چاہیے جس میں اس کی صدقہ کی عادت نہ ہو۔
آج اسی کے تفصیلی احکام ذکر کرنے ہیں۔ صدقہ للہ کے حکم میں ہے، جبکہ وہ واجب نہ ہو، جبکہ وہ منت کا نہ ہو، تو یہ للہ کے حکم میں ہے۔ پہلے اس کی فضائل احادیث سے اور قرآن سے ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں زکات سے ہٹ کر کے صدقہ دیتے ہیں، اگرچہ عموم اس میں زکات بھی آ گئی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانے کی مثال ہے جس کو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے، یہ دانے سے ایک بالی نکلتی ہے، یعنی گیہوں کی نینگر، باجرے کا ڈونڈا، مکئی کا بھٹا، جوار کا بھٹا۔ ایک دانے میں سے گیہوں کی ایک نینگر میں، ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ جوار اور باجرے کے بھٹے میں، ڈونڈے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن میں حکایت بیان کرتا ہے کمثل حبۃ، ڈالا تھا ایک گیہوں کا دانا اور اس میں سے کتنے نکلے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک میں سے 7، 7 میں سے 10، اور 10 میں سے اللہ جتنے چاہے اتنے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وسعت اور برکت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وسعت اور برکت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو رزق میں تنگی کر دے، وہ چاہے تو روزی میں فراخی کر دے۔ روزی کو بڑھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور روزی کا تنگ کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں جان پڑنے کے وقت لکھ دیا تھا۔ دوسری آیت کریمہ میں پیغمبر کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی جی لوگوں سے زکاتیں آپ وصول کرو، تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے 2 فائدے ہوں گے، ان کا مال پاک صاف ہو جائے گا اور ان کے قلوب سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ زکات ادا کرنے والے کے 2 فائدے قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کا مال وبال سے بچ جائے گا، اس کا مال ہلاکت سے بچ جائے گا، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی راہیں کبھی ہموار نہیں ہو سکے گی۔ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اس مال سے بخل کا روگ ختم ہو جائے گا جبکہ انفاق کرے گا۔ جب انفاق کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ اس کے دلوں کو حرص سے پاک رکھے گا۔ جب انفاق کرے گا تو مال کی بیجا محبت سے اس کا دل مطمئن اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ سخاوت کے بے شمار فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح میں 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کو برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو مال روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ ایک حدیث میں ہے الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ کر دینے سے انسان پر برائیوں کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک صدقہ انسان کے لیے برائیوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے الصدقۃ، صدقہ بلا سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی کوئی بلا صدقے سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے اگر کوئی کسی آدمی کو معاف کر دے اس کی عزت بڑھتی ہے، صدقہ کر دے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ روایت میں 3 چیزیں ہیں۔ صدقہ کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، قصوروار کو معاف کر دینے سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اور تیسرے نمبر میں فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں۔
ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا صدقہ قیامت کے دن مسلمانوں کا سایہ بن جائے گا. ایک حدیث میں ہے جو آدمی صدقہ کرے گا اور سخاوت کے ساتھ اپنا مال اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرے گا، اس کی مثال اس درخت کی ہے کہ مالدار نے اس کی ڈالی پکڑ لی اور جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرا دے گی تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی. یہ تو تمام روایتیں ہیں جس سے صدقہ اور خیرات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ایک روایت میں یوں فرمایا سخاوت سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے. قرآن حکیم میں صدقہ اور خیرات نہ کرنے پر وعید، اور حدیث میں مسلم شریف میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کا ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا. اگلے زمانے میں ایک انسان تھا جو جنگل کا سفر کر رہا تھا، درویش تھا، خدا رسیدہ بزرگ تھا. راستہ چلتے چلتے کڑاکے کی دھوپ میں اس نے ایک بادل نمودار ہوتے ہوئے دیکھا. جب جنگلات کی مسافت ہو، آدمی تنہا ہو اور دھوپ اور گرمی ستا رہی ہو تو اس موقع پر بادل کا چڑھنا اور ٹھنڈی ہوا کا آنا یہ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. اس مسافر نے راستہ چلتے ہوئے بادل دیکھا اور اس بادل میں سے ایک آواز بھی غیبی سنی، اس کی حدیقت فلان ابن فلان. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. اس کی حدیقت فلان ابن فلان، اے بادل تو جا کر کے نہر میں برس اور فلان ابن فلان کے باغیچے کو سیراب کر. اور اس آدمی کا نام بھی بتا دیا کہ اس کے باغیچے کو سیراب کرنے کا تھا. بادل سے آواز آ گئی، اس کا نام بھی نکی ہو گیا. یہ درویش راہگیر مسافر راستہ چلتے چلتے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا وہ کون خوش قسمت انسان ہے، وہ کون اللہ کا لاڈلا ولی ہے کہ جس کے باغ کی سیرابی کا بادل سے آواز آ رہی ہے. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے اس تک پہنچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ماجرا کیا ہے. کہ بادل کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، دیکھا کہ بادل ایک نہر کے پاس آ کر کے برسا اور پوری نہر سیراب ہو گئی. اور اس نہر سے پانی راستوں سے ہوتے ہوئے ایک آدمی کے کھیت کے پاس پہنچتا ہے. کہیں بھی بارش کا قطرہ نہیں اور کہیں بھی بارش کا موسم نہیں اور کسی کے کھیت میں پانی نہیں اور نالیوں سے ہوتے ہوئے ایک انسان کے کھیت میں جا کر کے وہ بادل جو ہے برس کر کے جب نہر میں جمع ہو کر نالیوں کے واسطے سے اس کے کھیت میں پانی پہنچ رہا ہے اور ایک آدمی ہے وہاں جو اپنے کھیت میں پانی چھوڑ رہا ہے. اس راہگیر مسافر نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کھیت کے مالک نے پوچھا لما تسألنی عن اسمی، تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اب وہ مسافر راستہ چلنے والا کہتا ہے انی سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه. اے اللہ کے ولی، میں راستہ چلتے ہوئے ایک مسافر ہوں. میں نے راستے میں چلتے چلتے بادل سے ایک آواز سنی تھی. اس ذات کی طرف سے یہ آواز تھی جو اس پانی کا مالک ہے. مالک اللہ ہے. کنویں کے پانی کا مالک بھی اللہ، بور کے پانی کا مالک بھی اللہ، انسان کے گھر کے اندر فریج اور مٹکے کے پانی کا مالک بھی اللہ. وہ جتنے قطرے اندر اتارنا چاہے گا اتنے نہیں اتر سکیں گے. مالک ہے، اس کو اتھارٹی ہے، اور وہ جب بند کرنے پر آئے
سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دے گا. اس کو قدرت ہے. مالک اسی کو کہتے ہیں جو فل اتھارٹی جس کے پاس ہو. ہم میں کا کوئی مالک نہیں ہے. مالک تو صرف اللہ ہے جس کو تصرف کا بھرپور اختیار ہے. کہا کہ میں نے اس بادل سے ایک آواز سنی تھی اور نام بھی سنا تھا. اس کی کھرائی کرنے کے لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ وہی شخص ہیں جن کا نام بادلوں میں لیا گیا؟ آپ وہی شخص ہیں؟ اس کی کھرائی کے لیے میں نے آپ سے نام پوچھا. پھر اس کے بعد کہا ماذا تصنع، آپ کیا کام کرتے ہو؟ ابھی یہ سننے کے قابل واقعہ مسلم شریف میں روایت ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس نے کہا جب آپ نے مجھے پوچھ لیا ہے تو میں اپنی زندگی کا عمل بتاتا ہوں. یہ میرا باغ جو ہے اس کی پیداوار کے میں 3 بھاگ کرتا ہوں. جو اپج آتی ہے اس کے 3 بھاگ کرتا ہوں. ایک میرا اور بال بچوں کا خرچ، ایک کھیتی اور آئندہ کے فصل کے لیے کا بیج. ایک لمبا خرچہ ہوتا ہے. کھیت میں مانوی بو دینے کے بعد سے لے کر بو دینا، پھر اس کا باہر نکلنا، پھر اس کا کھاتر، پھر اس کا پانی، ایک مستقل نظام ہے. پھر 3-4 مہینے کا انتظار، اور اس انتظار کے بعد ایک طرف امید کے بہت بلند پایا سنہرے خوابات، اور دوسری طرف کسی عارضہ اور مصیبت کی وجہ سے بے برکتی کا خیال ہر وقت کاشتکار کے دماغ میں ستاتا رہتا ہے. ہر انسان کا جو فیلڈ ہوتا ہے اس کی لائن سے اس کی سوچ ہوتی ہے. کہاں میں کام یہ کرتا ہوں، ایک میرا، میرے بال بچوں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے متعلقین کا خرچہ نکالتا ہوں. ایک کھیت کی اصلاح اور آئندہ کے بیج کا حصہ نکال دیتا ہوں، اور ایک پورا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. بس اس کے نتیجے میں یہ میرا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے 1/3 ایک ترتیاؤنش کے صدقے پر، خیرات پر، اللہ کے راستے میں للہ دے دینے پر کہیں بھی بارش کا سامان نہیں، کسی کھیت میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں، اور اللہ اس کا نظام چلا رہا ہے. یہ ہے صدقہ. اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اس کو اللہ کے راستے میں دینا کہا جاتا ہے. ہم نے دیا ہے. ہر کھیڑوت نے مدرسوں کو دیا ہے. کبھی آپ نے اندازہ کیا یہاں کھانے والے طلبہ روزانہ کھانا بنتا ہے، عمدہ سے عمدہ سالن بغیر تیل کے نہیں بنتا، عمدہ سے عمدہ چاول تیل کے بغیر نہیں بنتے. ہمارے یہاں روزانہ 12 کلو تیل استعمال ہوتا ہے. سال کے 250 ڈبے چاہیے. اب یہ روزانہ استعمال ہوگا، یہ طالب علم کھائے گا، اس سے اس کو قوت پیدا ہوگی اور وہ علم حاصل کرے گا، اور صبح قیامت تک نسلن بعد نسلن، آنے والی نسلیں، چونکہ ایک عالم یہ مٹتا نہیں، منتقل ہوتا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، تب تو اس کے ہزاروں شاگرد تیار ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہزاروں کے ہزار، اور وہ ہزاروں کے لاکھوں، اور لاکھوں کے کروڑوں، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اسی لیے تو نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک بات اور ذہن میں آ گئی، قرآن مقدس میں اور احادیث شریفہ میں مال خرچ کرنے کی ایک لمٹ ہے. 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اب دیکھا کہ اب کوئی چیز کام نہیں دے گی، اب تو مرنا ہے. ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا، خود کا جسم بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور انسان کو یقین ہو جاتا ہے اب جانا ہے. تو یہ سب اللہ کے راستے میں. ایک آدمی تندرستی میں مال کی بڑھوتری کی لالچ کے ساتھ مال 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 مال، وہ ٹائم ہو امنگ آرزو، ادھر سے آوے ادھر سے آوے ادھر سے آوے، اس ٹائم میں 1 روپیہ دے اور
ایک آدمی بیماری کے ٹائم میں 100 روپے دے، جب مال کے ہرس اور لالچ ستاتی ہو اور اس کی طمع ہو، اس وقت کا 1 روپیہ بیماری کے 100 روپے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ بیمار پڑا نہ اب 100 دیتا ہے، اس کے بدلے میں تندرستی کا 1 روپیہ اللہ کے یہاں 100 سے بہتر ہے۔ یہ مرنے لگا، اب یوں ہو گیا کہ اب تو جانا ہی ہے، اب اللہ کے راستے میں دیتا ہے، فلاں مدرسے میں دے دو، فلاں مسجد میں دے دو، فلاں غریب کا گھر بنا دو، ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ نے بہت دیا کہ اب یوں ہے کہ مال کام نہیں دیتا ہے، اب تو یہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے 3 کروڑ کا میراث کا حساب کرا گئے اور اس کے حصے میں آ رہے تھے تقریباً 2.25 کروڑ۔ سگے بھتریجے نے منع کر دیا اور پورا مال پر قابض ہو گیا، اور یہ حقیقی بھائی تھا، اس کی نرینہ کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اس کو کچھ دیا اور بھتیجا پورے مال کا مالک بن گیا۔ اب یہ بھائی افسوس کرتا ہے کہ زندگی میں میرے بھائی کے سے خدمت کر کے میں نے کچھ انفاق کرا دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، ایک نیتی ہے، 1/3 مال خرچ کرو۔ اب موت کے وقت انسان کو جذبہ ہوتا ہے کہ میں دوں۔ تندرستی کے زمانے میں مال کی بڑھوتری کا ٹائم کا تھا خیال، اور اس وقت 1 دیا ہوتا، آج کے 1000 درہم کے مقابلے میں بہتر ہے۔ جب انسان مرنے لگے، اب میں جاؤں گا، طے ہو گیا، 1000 درہم دیتا ہے للہ، تندرستی کا 1 درہم آج کے 1000 سے بہتر ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نون میں اللہ نے ایک واقعے کی حکایت اتاری۔ ایک سخی آدمی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ مال کا 1/3 جو بھی پیداوار ہوئی 1/3 اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا، ایک اپنے خرچ کے لیے، بال بچوں کے خرچ کے لیے، آئندہ کے کھیت کی حفاظت اور خرچ کے لیے، اور ایک حصہ پورا تیسرا اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا۔ قرآن نے سورہ نور میں یہ واقعہ بیان کیا۔ زندگی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آج یہاں صوبہ میں ہماری نگر کے سامنے وہ بجیے بیچتا تھا، غیر مسلم ہندو، ہاتھ میں وہ تھا جھارا، وہیں مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ ہاتھ میں کام تھا، اس کا جھارا تھا، بجیے بناتا، بیٹھے بیٹھے گر گیا، وہیں مر گیا، سانس ختم ہو گئے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت۔ آج کا قصہ، بیچارہ غیر مسلم تھا، اگر مسلمان ہوتا تو دعائے مغفرت بھی کرتے، غیر کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی منع ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کب سانس بند ہو جائے اور قصہ ختم ہو جائے، وہ مر گیا بیچارہ۔ اب ان کی اولاد میں کیلکولیٹ کرنے والی اولاد تھی، اپنے باپ کا سرمایہ کا کیلکولیٹ کیا، بہت مال میرے باپ نے چھوڑا، اور اپنے باپ کے انفاق کا بھی کیلکولیٹ کیا۔ جب چوپڑا دیکھا تو ہو، میرے باپ نے تو سخاوت کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، سب میں میرے باپ کا نام ہے، یعنی بہت دیتا تھا، بہت دیتا تھا۔ اور گاؤں کے جتنے بھی فقیر لوگ تھے، جب باغ میں پھل اتارنے کا ٹائم آتا تھا تو سب جھولیاں لے لے کر کے پہنچ جاتے تھے۔ لیکن پہلے کے فقیر کاسا بھر دو نا تو فقیر کا پیٹ بھر جاتا تھا، آج تو جھابڑی بھر دو نا تو بھی فقیر کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا ہے سب مجھے دے دے۔ پہلے خالی فقیر کاسا بھرتا تھا، اور فقیر کاسا بھر لے پورا دن چھٹی ہو گئی اس کو۔ کاسا دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ نے، اتنا کالا برتن ہوتا تھا، اور کبھی وہ گولڈن کلر کا ہوتا تھا، جنرلی کالے رنگ کا ہوتا تھا، وہ کاسائے فقیری ہوتا تھا۔ اس میں دال ڈالو تو بھی کیا، اس کے اندر گوشت ڈالو تو بھی کیا، اس میں مچھلی ڈالو تو بھی کیا، اور اس میں روٹی ڈالو تو بھی کیا، چاول ڈالو تو بھی کیا، سب ملا کر کھا لے۔ وہ کاسائے فقیری کے مالک فقراء الا ماشاء اللہ دنیا میں رہے ہو، ورنہ سب قبروں میں چلے گئے، اور ان کا ایک حق بھی بنتا تھا۔ تو وہ کاسے لے لے کر کے سب چھوٹے۔ اب بچوں نے گانٹ کو کیلکولیٹ کیا، اور پڑھے لکھے بچے تھے،
हिसाब वाले थे, गणितरी, गणित इनकी बहुत ऊंची थी और साइंस भी बहुत ऊंचा था। चलो कल फसल काटने का वक्त है। हमारे बाप की आदत के मुताबिक गांव के सारे फकीर झोलियां लेकर आज जाएंगे, जैसे मदरसे के संदे वाले बेचारे पहुंचते हैं खेतों पर। हक तो यह था कि वहां जाकर पहुंचा देते, लेकिन इनको आना पड़ता है। क्या ख्याल है आपका? आपके एक डिब्बे तेल के जरिए से 400 बच्चों का खाना बना, उसकी जिस्मानी सेहत और कुव्वत बनी, और उसने एक कुरान खत्म किया या एक पारा या पाव पारा हिफ्ज किया, और सुबह कयामत तक वो मुसल्लों पर पढ़ा जाता रहा। आपका एक डिब्बा कीमती है या सुबह कयामत तक अल्लाह के नाम और उसकी सदा और उसकी तकबीर बुलंद हुई वो कीमती है। इसका इंसान के अंदर थोड़ा सोच होना चाहिए, खुश दिली के साथ देना चाहिए, नाराज दिल के साथ नहीं, और लेने वालों को दिल की नाराजगी के साथ कबूल भी नहीं करना चाहिए, और अपनी इंप्रेशन की बुनियाद पर किसी से वसूल भी नहीं करना चाहिए। खुश दिली से दिया हुआ कबूल, खुश दिली के बगैर दिया हुआ मरदूद, लेने वाला भी गुनेगार, देने वाला भी गुनेगार। ला यहल्लु मालु म्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबी नफ्सी, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली के बगैर हलाल नहीं। खुशी से दे तो हलाल और खुशी से न दे तो वो हराम, और हराम तरीके से अगर लिया उससे इल्म वजूद में नहीं आएगा, उससे तकवा तहारत वजूद में नहीं आएगी। भले तरीके से दे, जो भी दे उसको कबूल किया जाए। बच्चे बहुत होशियार थे, बाप से एडवांस भी थे, लेकिन बाप का गलबा था, वजाहत थी, खर्च करता था, खर्च करने वाले की वजाहत भी होती है। तो जिंदगी में तो बोल नहीं सके, अब तो बाप मर गया, कब्रिस्तान छोड़ आया, मशवरा किया। देखो अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कुरान कहता है कल सुबह में बाग के फल कटेंगे, सब फकीर झोलियां लेकर आएंगे, लेकिन कल कोई भी मिस्कीन हमारे खेत में आना नहीं चाहिए। ये रात को प्लानिंग बना ली। तो कहा बाप की आदत थी, फजर की नमाज के बाद गाड़ी जोड़ता था और निकलता था, और सबको पता चल जाता था कि आज आई साहब के खेत के अंदर फल कटने वाला है, तो सब पहुंच जाते थे टाइम पर, तो ये लोग भी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने रात को मशवरा किया। क्या मशवरा किया कि आज फजर के बाद नहीं, जरा रात अंधेरे में मड़क से उठ जाने का और अपने खेत में चले जाने का, और कोई भी मिस्किन खेत में पहुंचना नहीं चाहिए। प्लानिंग बना लिए, बाप के टाइम से हटकर अलग टाइम नक्की करके अपने खेत में पहुंचे, जहां कल टनों के हिसाब से ले लहाता चमकता दमकता गल्ला था, और अपनी मुस्तकबिल की आरज़ू थी, और उसके लंबे लंबे से चलने के प्लानिंग थे, लंबे लंबे प्लानिंग थे। फतौफ अलैहा तौइफुन मिन अदाब रब्बिक, वो बाप के खर्च पर इन्होंने लोक लगा दिया और दिल में तय कर लिया कि बाप तो बड़ा बेवकूफ था, इतना सारा सरमाया जिंदगी भर देता रहा, अगर उसकी बैंकिंग करता मेरा बाप और जमा करता तो हम आज खरबोपति होते। लेकिन मेरा बाप तो बेवकूफ था, उसको नॉलेज नहीं थी, इसलिए बहुत दे दिया, उसने उड़ा दिया सब। आज कोई भी खबरदार हमारे यहां बाप के पास मिस्किन घुसना नहीं चाहिए, फरकना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा होशियारी के अकल के घोड़े भी नहीं दौड़ाने चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए हर चीज में। हर राह में इंसान की अकल कंट्रोल में रखने के लिए कोई न कोई मसीहा होता है। मौलाना अबुल आला बौदूदी एक महान इस्लाम का स्कॉलर था, तफसीर में तफीबुल कुरान 3 जिल्दें काली कर दी। एक तरफ हकीमुल इस्लाम मुजद्दिदुल मिल्लत, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी थे, 1200 किताबें लिख डाली। और बयानुल कुरान हर मकतबे फिक्र के अंदर, और 2 जिल्दों को सामने रखकर मुफ्ती शफी पैदा हुए, मुफ्ती पाकिस्तान, मुफ्ती आजम, और 8 जिल्दों में उसकी शरह की।
ان کا علم تھانوی کا چلتا رہا، چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ ابوالعلا مودودی کا ختم ہو چکا، عقل کے گھوڑے علمی میدان میں بھی موت کی آخری سانس تک ہر فیلڈ میں کام کرنے والے کو ایک مسیحا کی ضرورت ہے۔ آج قلم لوگوں کی بہت چلتی ہے، کہیں سماج کا ستیہ ناش پھیرا دیتا ہے، کہیں سیاست کو سر مونڈ ڈالتا ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، اسلام کو ذبح کر رہے ہو، انسانیت کو تمہارا جیون ایک بدنما داغ بن رہا ہے، کچھ پتا نہیں۔ اس کو اپنی کنڈی کا مینڈک ہے، یہ ورلڈ کہاں چلا گیا؟ آخری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، امریکہ سعودیہ پر بم تانے ہوئے ہیں، رشیا امریکہ پر تانے ہوئے ہیں، آخری ٹائم آ چکا ہے۔ انتہائی خطرناک موت تلاطم دنیا پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ایک بہت بڑی بصارت کی صبح اٹھنے والی ہے، اور ایک بہت بڑی عجیب قسم کی روشنی کا مینار طلوع ہونے والا ہے کہ اسلام کا سکہ دنیا میں رائج ہونے کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ آخری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ایٹمی طاقتیں ہر ایک سجا رہا ہے، اور سعودی حکمران امریکہ کے مقابلے میں آئے ہیں، اور امریکہ سعودی کے یعنی پورے اسلام دو عرب مسلمان ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ امریکہ نے اب جو ہے ہاتھا پائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب اللہ کا آخری چیلنج وجود میں آئے گا۔ اسلام بہت قربانی دے گیا، اپنی قلم چلانے والوں کو ذرا لکھتن بھی لکھنا چاہیے۔ جوامردی، بہادری، العزمی، ہمت، جرأت، اپنی قلم کے نیچے لکھتن لکھا کرو۔ لکھتن لکھے بغیر وہ مضمون معتبر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 کے بعد حدیبیہ ہو گیا، صلح نامہ لکھا گیا، تبلیغ اسلام کے خطوط لکھے، صحابہ نے مشورہ دیا، وہ غلامان محمد تھے، اور آقا اتنی بڑی مہارت، اتنا بڑا علم، اتنا بڑا چیلنج، اور اللہ کا اتنا بڑا پیار ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ عجمی جو بادشاہ ہے نا غیر عرب، یہ تو گونگے، ان کو بولتے تو نہیں آتا، یہ تو گونگے، یہ لوگ عجم کا معنی گونگا یعنی جاہل اناڑی، عربی سب سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں اور باقی پوری دنیا کو وہ گنگی سمجھتے ہیں، اس لیے غیر عرب کو عجم کہتے ہیں۔ ہم عجمی ہیں، ہمارا عجمی ہونا ایک گالی ہے، جیسے کسی کو جاہل کہہ دیا یہ گالی ہے، اناڑی کہہ دیا یہ گالی ہے۔ عرب اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کو وہ گونگے سمجھتے ہیں، ان پڑھ اناڑی سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا، یہ عجم اس وقت تک خط قبول نہیں کرتے جبکہ اس کے نیچے سگنیچر نہ ہو اور اس کے نیچے مہر نہ ہو۔ مہر، آقا نے کہا چلو مہر بنا لو، تو پہلی مہر بنی سن ہجری 6 کے بعد، حدیبیہ کے بعد سکہ بنا، سکہ، اور سکے میں تھا محمد الرسول اللہ، محمد ستر، رسول ستر، اللہ ستر، نیچے محمد، اس کے نیچے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، 3 لائن کا سکہ بنایا، 3 لائن کا سکہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ کتنا پیار بھرا انداز، ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، نیچے محمد، اس سے اونچا منصب رسول کا، انسان میں اونچا منصب رسول کا، اور رسول یہ نیچا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے ترمذی شریف نے وہ نقشہ بھی لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ خط میں لکھتن لکھا گیا، اور خط میں سکہ لگایا گیا، اور سکہ لگا کر اس کو ویلڈ کر دیا گیا، اور دنیا کے اندر اس کو رائج کیا گیا۔ یہ فارس چمکتی دمکتی سلطنت تھی، سونے سے کھیلتے تھے، 14 کنگرے تھے جس کی قیمت کوئی چکا نہیں سکتا تھا،
ریل تیل تھا مال دولت کا. اللہ کے پیغمبر نے جب تبلیغ اسلام کے خطوط لکھے تو آقا کے نامہ مبارک کو چور چور کر دیے. اس کی ایک طویل داستان ہے بخاری میں. آقا کی زبان مبارک سے نکل گئے ایمزقھا کل ممزق، جیسے میرے نامہ مبارک کو، میرے خط مبارک کو انہوں نے تعظیم نہیں کی اور اس کی حرمت نہیں بجا لائے اور اس کو پارا پارا کر دیا، اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کرے گا. اور وہ طوائف الملوک کی شروع ہوئی اور اس کی حکومت کے جو پرخچے اڑے، عجیب قسم کی داستان. ایک سگا باپ، اس کا ایک سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. ارے پیغمبر کی بددعا کس انداز میں قبول ہوتی ہے یہ روایتوں میں. سگا بیٹا سوتیلی ماں پر عاشق بنتا ہے باپ سے حکومت چھیننے کے لیے. کرسی حاصل کرنے کے کھیل تو بہت عجیب قسم کے ہیں، عجیب قسم کے. اموی لوگوں سے سننا چاہیے اور ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. باپ کو پتا چلا باپ کی موجودگی میں سوتیلی ماں پر سگا بیٹا عاشق ہو گیا اور کہا کہ باپ کے ہوتے ہوئے تو یہ ہاتھ لگا نہیں سکتے اس کو، لیکن عشق بہت خطرناک چیز ہے. عشق نہ دیکھے بوندی جات، نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھات، بھوک نہ دیکھے تادھی بات. بھوکا آدمی تادھی روٹی بھی دیکھتا نہیں ہے. عشق جب ہو جاتا ہے تو انسان دیکھتا نہیں ہے، انسان ہو کے جانور ہو. اس کا ایک عجیب قسم کی واحیات ہے. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کسی نہ کسی طرح اس پر دست درازی کر کے اس کو لے لے. اس نے باپ کے مارنے کا پلان بنایا. اس کا باپ وہ ایک عجیب عیاش تھا. اس کے شاہی خزانے کے اندر اب اس کو پتا چل گیا، اس نے پلان بنایا، لیکن باپ کو پتا چل گیا اپنے بیٹے کا ارادہ باپ کو معلوم ہو گیا. سگا باپ اپنے بیٹے کے بابت اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو اس کی سوتیلی ماں پر ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ قابض ہو جائے گا، مجھے مروا ڈالے گا. خیر اس نے باپ کو مروا ڈالا، لیکن باپ نے بھی یہ سوچا کہ میرے بعد اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو، یعنی اس کا خواب پورا نہ ہو. اس لیے اس نے شاہی خزانے کے اندر جہاں مقوی باغ شیخ کی جتنی خوراک تھی اس میں ایک میں زہر بھر دیا اور مقوی باغ دوا کا لیبل اس پر لگا دیا. بیٹا بھی عیاش تھا. باپ کے مرنے کے بعد شاہی خزانہ کھولا اور شاہی خزانہ کھولتے ہی وہ قوت باغ کا لیبل کا بوتل سب سے پہلے اپنے پاس لے لیا. اس نے اپنی قیمتی چیز اس کو سمجھا شیخ کی طاقتور دوا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زہر میں مر گیا. پھر اس کی بیٹی پوران تک سلطنت کی مالک بنی اور وہ طوائف الملوک کی شکار ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کی سلطنت کا پانا پارا ہو گئے. بہت مختصر میں نے ذکر کیا، مطول پوری داستان بخاری کی روایت کے ذیل میں. اب یہ بیٹے صبح میں پلاننگ بنا کر گئے، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين فطاف عليها طائف من عذاب ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. بڑے پیار بھرے انداز میں قرآن نے بیان کیا. اب وہ کھیت جہاں زندگی پوری ہو گئی تھی باپ کی، یہ جوان اولاد جب کھیت پہنچی تو دیکھا طائف من عذاب ربک، اللہ کے عذاب کا پھیرا پھیر گیا تھا. آسمان سے آگ آئی اور پورے باغ کو جلا کر کے خاک کر دیا، پورا خاک کر دیا. جیسے کل ایک دم 50 بیگھے کا لہلاتا گیہوں کا کھیتر ہو اور دوسرے دن کسی نے بازو میں وغیرہ جلایا ہو گہوں کا، نہیں اس میں آگ لگ جاوے نہیں کیسے خاک ہو جاوے، ایسا خاک ہو گیا. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انا لضالون، ہم تو راستہ بھول تو نہیں گئے، یہ ہمارا کھیت ہے کہ دوسرے کا ہے. قرآن بیان کرتا ہے انا لضالون، ہم تو راستہ بھول گئے، یہ ہمارا تھوڑا ہے، یہ تو کسی اور کا ہو سکتا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم، اب وہ جو ایک اچھا کی طبیعت کا تھا، بل نحن محرومون، ہماری قسمت پھوٹ چکی ہے. اس میں جس کا حق تھا نا، اس کو نہ دینے کا ہم نے پلان بنا لیا تھا.
अब वो हक वाले का जो मालिक था ना, उसने फैसला कर दिया और उसका फैसला गालिब आ गया। लिहाजा इंफाक पर बात हो रही थी, माल खर्च करने की तीसरी राह सदका। सदका हर उस अमल को कहते हैं जिससे आदमी अल्लाह का तकर्रुब हासिल करे। सदका हर उस अमल को कहते हैं आदमी नियत क्या करेगा, 5 रुपया 10 रुपया देते वक्त या अपने 5 डिब्बे में डालते वक्त, ए अल्लाह मेरे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो और मेरी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत हो, मेरी जान की तंदुरुस्ती रहे और मेरी औलाद की जान की तंदुरुस्ती रहे। यह मांगरोल में अभी एक बच्चा तकरीबन 3 साल का है, एक बुखार आया, बुखार अभी का किस्सा है, जेरे इलाज है वो राजकोट में। एक वायरस हड्डी में असर कर गया और उसका एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए का। एक माहिर डॉक्टर उसने लेबोरेटरी करके एक पल झपकने के बराबर में कह दिया कि इमरजेंसी में उसको, मेरे पास कोई इलाज नहीं, राजकोट में फला हॉस्पिटल में ले जाकर के उसका इलाज कराओ, लाखों में इसका खर्चा होगा, अगर उसको जिंदगी मिल गई तो ठीक है, वरना या जिंदगी भर अंधा बन जाएगा या जिंदगी भर वो पागल बन जाएगा। ये इंसानों के साथ एक कुदरत का गैबी निजाम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, अल्लाह के फैसले तो देखो। यहां पर खुदा का फैसला ऐसा ही गालिब आया, वो पूरा खेत खाक में बदल गया। तो अल्लाह जिन्हें देने की तौफीक देता है, इसको अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तरफ से समझकर शुक्रिया अदा करना चाहिए और 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। और जो नहीं दे सके इनको देने की आदत बनानी चाहिए। मौलवी का वाकया हमारे सामने है। खैर वो तो मारज़ खतर में इंसान अपनी जान डाल देता है, ये कोई तफरी की जगह नहीं है कि इंसान मौत के मुंह में जाकर अपनी जान की सेफ्टी के बगैर कोई असबाब न हो और आंखें बंद करके इंसान खेल कूद की राहें हमवार करे। जान की बहुत कीमत है, जान की हिफाजत इस्लाम में सबसे पहले नंबर में जरूरी है। लिहाजा सदका खैरात की आदत डालें। सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। सदका करने से इंसान की जिंदगी में, उसके माल में, उसकी आबरू में बरकत पैदा होती है। रोक करके माल को न रखे, लेकिन हद है 1/3 से ज्यादा माल न दिया जाए तो पैगंबर ने कबूल भी नहीं किया है। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा सदका और सखावत और इंफाक फी सबीलिल्लाह अफज़लु सदक़ा अन तुस्बिह कबीदन जाइआ। सबसे बेहतरीन सदका भूखा खाना मांगे तो खिला दो, नहीं है तो कर्जा लेकर भी खिला दो, लेकिन भूखे तो कभी भी वापस मत करो। एक मर्तबा तजर्बा करके तो देखो, कोई भूखा जब खाना मांगे तो कर्ज लेकर भी खिला दो, ना हो तो दूसरे से लेकर भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख खत्म करो। और एक बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ का खाबिन मिल जाए और खर्च न होने के नतीजे में, जरूरियात जिंदगी का सामान न होने के नतीजे में बेटी का निकाह रुका हुआ है, कई बेटियां हैं, 2-2 मंगनियां टूटी है, तीसरा रिश्ता जुड़ा है, और सिर्फ इस वजह से कि बेटी को देने के लिए पलंग पथारी नहीं है। गड़ू की एक पिछले 15 दिन की कारगुजारी, एक बेटी की उम्र 25 साल की हो गई, 2 घर से मंगनी टूटी है, सिर्फ इस वजह से कि उस बूढ़े बाप के पास 5 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं, और एक बुढ़े बाप पर गुजर हो रहा है, और एक बुढ़ा बाप इन 5 बेटियों की कफालत करता है। 1-2 को बढ़ा दिया, 3 बाकी है। अब उसका नंबर आया, रिश्ता टूट गया, निकाह नहीं कर देता है, क्या जवाब? कुछ है नहीं, कैसे बढ़ाऊं बेटी को? तीसरा भी टूटने की तैयारी, और एक कारगुजारी सामने आई, एक जवान बेटी, जब उसको निकाह के लिए सादगी और सुन्नत तरीके से बढ़ाने की जरूरत पड़े, ये मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इंसान को बेटी के इज्जत और इफ्फत की हिफाजत के लिए कुछ न हो तो आगे पीछे भी करके, इसराफ से हटकर जरूरियात जिंदगी का सामान बहाल करके
اس کے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. دیکھو وقت بہت نازک ہے. ہم پچھلے 1 سال سے کہتے چلے آئے ہیں. آپ نے اگر یہ قصہ کچھ کا پڑھا ہو مادھا پر گاؤں کا تو وہ شرعی عالم نہیں ہے. ایک زمانے میں وہ بریلوی تھا, ایک زمانے میں وہ اہل حدیث ہو گیا, ایک زمانے میں پھر وہ تبلیغ میں آیا, اور ایک زمانے میں پھر وہ تیاگی کی طرح اس نے اسلام دھرم 3 مسجدوں میں امامت کر چکا ہے. 3 مسجدوں میں الگ الگ امامت کر چکا, بریلوی کی مسجد میں بھی, سلفی اہل حدیث کی مسجد میں بھی, اور اب تبلیغ والوں کی مسجد میں بھی. کہیں سے اس کا پیٹ بھرا نہیں. ایک جگہ مکان لے لیا لوگوں کو اپنے دین کے لیے. ہم کسی کو ایسی لالچ نہ دیں, نہ دعوت میں, نہ تعلیم میں, نہ تبلیغ میں, نہ تزکیہ میں. بات سمجھا دے, قبول کرنا ہے اس کی قسمت, نہیں قبول کرنا ہے پھر ناڈی و سکر جائے گا وہ, لیکن یہ نہیں. لہذا یہ لیکن ایک انسان ہے جس کے سر پر ٹوپی سجی ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے, اور سفیدی کا نور اتر چکا ہے, اور ایمان کے سودے باز اور ایمان کے سودے کرنے والے چناوی ماحول میں داڑھی اتروا رہے ہیں, اور وہ فخر کے ساتھ سناتن دھرم میں الیاذ باللہ اپنا سکون مانگتے ہوئے اسلام پر ایک بدنما داغ لگا رہا ہے. من بدل دینو فقتلو, پیغمبر فرما چکا جو دین بدل دے اس کو کاٹ ڈالو. چیلنج ہے, اور اب جتنا زمانہ قریب اتنے چیلنج بہت زیادہ. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ 1, 2, 5, 10 روپے کا صدقہ ضروری. ایمان ڈاماڈول نہ ہو جائے, ایمان کی حفاظت ضروری, نسلوں کے عقائد کی حفاظت ضروری. اللہ توفیق عطا فرمائے, صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے, برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور ہمیں موقع کو سنبھالنے کی عبرت, موعظت, عقل کے استعمال کی دور اندیشی اور فراست ایمانی کی لاج رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور ذمہ میں اقتدار اللہ انصاف پسند لوگوں کے ہاتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سرزمین ہندوستان کا علم حدیث کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ مظاہر علوم سہارنپور ہے, جہاں 4000 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 6 کروڑ کا خرچ ہے. ہمارے ہندوستان کی نامور درسگاہوں میں دارالعلوم کے بعد, یعنی دارالعلوم دیوبند کے بعد مظاہر علوم سہارنپور ہے, اور پھر اس کے بعد ندوۃ العلماء ہے. لہذا علم حدیث کی عظیم درسگاہ سے جہاں 6 کروڑ کا خرچ ہو, اور مسلمانوں کی عامت المسلمین کی انفاق کے ذریعے سے وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہو, یہ ہندوستان ہی کی سرزمین ہے. میں نے ابھی ذکر کیا تھا دنیا کی 40 لاکھ مساجد میں دوسرے نمبر پر کثرت مساجد والا اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ ہندوستان ہے. اور اس کنٹری کے اندر جتنی مدارس کی بہتات ہیں اتنی کسی کی نہیں, اور وہ عامت المسلمین کے چندوں سے چلتے ہیں. کسی ایک کے پاس بھی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور انکم کا ذریعہ جس مدرسے میں ہوتا ہے وہ مدرسہ نہیں ہے, وہ اسکول ہے. وہ اسکول نہیں ہوتی, مدرسے کا نام ہو پھر بھی وہ مدرسہ نہیں ہوتا ہے, وہ اسکول ہوا کرتی ہیں. لہذا اللہ کے دیے ہوئے سرمایے کو ان دینی مدارس میں, اور خصوصاً مظاہر علوم سہارنپور سے مولانا تشریف لائے ہیں. نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ للہ, صدقہ خیرات جو بھی ہو اپنے اپنے حساب سے زیادہ تعاون فرماتے جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.